کہ اس کی عادت کیسی ہے۔ تو مولوی صاحب اکرام کہتے ہیں انسانوں میں جو اخلاق ہوتے ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک چرندوں کے جیسے، یعنی گائے بیل جو چرتے ہیں ان کی طرح ہوتے ہیں، اور ایک درندوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ایک شیطان کی طرح ہوتے ہیں، شیطان صفت اخلاق ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ صفت اخلاق ہوتے ہیں۔ اب جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں آئے ہیں کھانا پینا ہے، خواہش کرنا ہے، بس یہی ایک مقصد ہے، تو گویا کہ کھانے کے معاملے میں ہمارے سے زیادہ اونٹ زیادہ کھاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کے جانور ہوتے ہیں، ایک گدھا اور ایک گھوڑا۔ گھوڑے کو زیادہ فضیلت ہے یا گدھے کو؟ تو کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کو زیادہ فضیلت، اس لیے کہ اس کے اندر بہتری ہے۔ گدھا سامان لادنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گھوڑا اس کے اوپر ایک فوجی ایک سپاہی بیٹھتا ہے اور مالک جو کہے وہ کام کرتا ہے۔ مالک جیسا جیسا اسے اشارہ کرتا ہے، جس طرح سے ذہن کھینچتا ہے اس طرح سے جو وہ کام کرتا ہے، تو اسی لیے وہ فضیلت ہو رہا ہے۔ تو جس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ انسان کا مقصد کھانا پینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اونٹ زیادہ کھاتا ہے تو وہ انسان سے زیادہ بہتر اور افضل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد خواہش، نہیں انسان کا مقصد یہ ہے کہ خواہش پوری کرنا ہے، تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ خواہشات کے پورے کرنے میں، خواہش کو پورے کرنے میں جانور بہت آگے ہیں، جانور بہت آگے۔ اگر نہیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں طاقت، کسی کو مارنا، کسی کو جو سو اپنے سے کمتر کو جیسے نقصان پہنچانا، تو وہ درندوں میں ہے، تو جیسا شیر ہے، ببر ہے، چیتا ہے، وہ انسان سے بہتر ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے جو صفتیں ہوتی ہے کہ گائے، انسان کے اندر جو اخلاق ہوتے ہیں، وہ اگر وہ اخلاق کھانا پینے کا ہے، کھانے پینے کے اخلاق صرف کھانا ہے پینا ہے، تو گائے جیسے اخلاق ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ گائے کا مقصد کیا ہوتا ہے، گائے جو چرندے ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، بس لالچ اور خواہش، کہ بس کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو۔ تو یہ جانوروں کے اخلاق ہوتا ہے، جانور۔ اور اس کے بعد اگر کسی کا اخلاق ایسے ہے، کسی کا کہ بھئی ہمیشہ غصے میں رہنا، ہمیشہ جو سو ایک تکبر میں رہنا، تو یہ جانوروں میں ہے، یہ درندوں میں ہے، جیسا شیر ہے، ببر ہے، کہ یہ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، ہمیشہ جو سو سامنے والے کو غصے میں رہتے، غراتے ہیں۔ اور ویسے ہی اگر کسی کے اندر ایسی صفت ہے، شیطان صفت جو کہتے ہیں، شیطان کے جیسا اخلاق، ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ مکاری کرتے ہیں۔ غصے میں آنے والا مکاری نہیں کرتا ہے، غصے میں آنے والا سامنے والے کو ذلیل کرتا ہے، سامنے والے لڑنے کو لیے آ جاتا ہے غصے میں آنے والا۔ یہ درندوں کی جیسی صفت ہے۔ شیطان کی صفت کیا ہے کہ وہ مکاری کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، لڑائی لگا کے تماشا دیکھتے ہیں، یہ شیطان کی صفت۔ تو ایسی صفت کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کیسا آدمی بننا ہے، کیسا آدمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ تم جس معاملے میں جدوجہد کوشش کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ راستہ تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ خاص طور پہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کو پانے کے معاملے میں، اللہ کو پہچاننے کے معاملے میں جب تم کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ تو اس کے بعد ایک صفت ہوتی ہے فرشتوں جیسی صفت۔ فرشتوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرشتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ نیکی کرتے ہیں، اور ہمیشہ خدا کے جمال کو پہچاننے کی، دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، خدا کے جمال کو جو سو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان کے پاس جو معاملہ رہتا ہے، نہ تو کھانے کی خواہش ہوتی ہے، نہ تو کسی سے لڑنے کی خواہش ہوتی ہے، نہ تو مکاری ان کے اندر ہوتی ہے، یہ تینوں چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت سے انسان کو پیدا کیا، بہترین صورت سے۔ اب اس کا ظاہر تو جب بہتر ہوگا تو اندر بہتر کرنے کے لیے، اس کے باطن کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ چاہے چاروں صفتوں میں سے جو چاہے صفت وہ لے لے۔ اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جب ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو تو تم تمام مخلوقات میں بہتر ہو جاتے ہو۔ وہ تمام مخلوقات میں ملائکہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ملائکہ کے پاس نفس نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، ان کے پاس جمال خدا کی آرزو ہے کہ اللہ کے جمال کو دیکھے، اللہ کے جمال، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ ویسی صفت جب ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہم فرشتوں سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب اگر کسی کے اندر صرف کھانے کی خواہش ہے یا صرف لالچ ہے، تو گویا کہ یہ چرندوں کی جیسی جانوروں کی، گائے بکری بیل وغیرہ کی، اگر کسی کے اندر غرانا ہے، غصہ ہے، ہمیشہ جھگڑا پہ آمدہ ہونا ہے، بات کرے گی جھگڑا، بات کرے گی جھگڑا،
موقع دے کے بعد نکلتے جھگڑنے کے لیے تیار ہے، تو یہ درندوں کی جیسی صفت ہے. یعنی یہ جیسا شیر ببر ہے ایسے لوگوں کی جو اپنے سے کمتر، اپنے آپ کو ہمیشہ طاقتور سمجھتا ہے اور دوسرے کے اوپر ہمیشہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کو ہمیشہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کو ہمیشہ جو ہے سو نیچا دکھانے کی، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ درندوں کی جیسی. تو انسان ان سب سے اللہ تعالیٰ انسان کو بہتر بنا ہے، تو اخلاق بھی اس کے سب سے بہتر ہونے چاہیے. اور پھر اس کے بعد شیطان صفت کیا ہے کہ لڑائی لگانا اور جیسے آپس میں ہیلے بہانے کرنا، مکاری کرنا، یہ شیطان کی جیسی صفت ہے. تو یہ تینوں چیزوں سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، نہ تو کھانے کی خواہش لالچ، نہ تو خواہش پوری کرنے کی آرزو، نہ تو جو لڑائی جھگڑے کی آرزو، نہ تو جیسو کسی کو لڑانے کی. ہاں ایک اچھی صفت ہمارے اندر آنی چاہیے، وہ اللہ کے جمال کے نظارے کرنے، اللہ کو پہچاننے کی آرزو، اللہ کو کس قریب ہونے کی آرزو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تو تم جب تک آگے نہیں بڑھو گے اللہ راستے نہیں بڑھو گے، تم آگے نہیں بڑھو گے اللہ راستے نہیں بڑھے گا. اب دیکھیے کہ آپ ہم جانتے ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم کسی طرح کوشش کریں گے تو ہر جگہ ہمیں جو کوئی سامنے کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ ہم ہمارے اندر کچھ بہتری پیدا کریں گے. تو مولوی صاحب نے کہا اس وقت یہ غور کر لینی چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب معاملہ آیا تو وہ 7 دروازوں کے اندر تھے، 7 دروازوں کے اندر تھے اور ہر دروازے کو لاک بھی تھا، قفل بھی تھا، بند تھا، اس پر قفل تھا. اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب زیادتی ہونے لگی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب جیسے ان کے ارادے ان کے مقصد کے خلاف کام ہونے لگا تو انہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہونے لگا، گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے بھاگنا شروع کیا. کس طرف؟ دروازے کی طرف. کون سے دروازہ؟ جہاں جو دروازہ بند تھا، جو دروازہ لاک تھا، جو دروازہ وہ قفل تھا، وہ دروازے کی طرف بھاگنا شروع کیا. تو اللہ کے بس انہوں نے کام کیا کہ اللہ پر بھروسہ کیا. نہ تو وہ دیکھا کہ دروازہ بند ہے، نہ تو جیسے انہوں نے قفل کو دیکھا، بس یہ دیکھا کہ اللہ مجھے بچائے گا، بس مجھے بخشنا ہے. جو سوچتے ہوئے جب نکلے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر دروازہ کھول دیا، 1 2 3 پورے 7 دروازے کھل گئے. نہ تو کوئی لاکھ بیچ رکاوٹ بن سکا، نہ تو کوئی پھاٹک رکاوٹ بن سکی. اللہ کے رسول نبی کے لیے راستے کھل گئے. تو ویسے ہی اگر ہم ان چاروں اخلاق میں سے، چاہے وہ چرند کے اخلاق ہو، چاہے درندوں کے اخلاق ہو، چاہے شیطان کے اخلاق ہو، اور اس کے بعد فرشتوں کے اخلاق، ان چاروں میں جب اگر ہم فرشتوں کے اخلاق کو چنیں گے تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ایسا نہیں کہ ہماری آرزو ہے کہ بھئی ہمارے اندر فرشتوں جیسی صفت آ جائے، ایسا اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور کوشش اور جدوجہد جب کرتے ہیں تو تبھی جیسو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے، تبھی جیسو ہمارے منازل اور مقاصد پورے ہوتے ہیں اور دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا پورا ہوتا ہے، دنیا میں آنے کی وجہ پوری ہوتی ہے. اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں اور یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کھانا ہے، پینا ہے، خواہش پوری کرنا ہے، اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے، اپنے آپ کو جیسو کسی کے سامنے زیر نہیں ہونا، ہر ایک کو ہرانا ہے، یہ چیزیں ہم سے زیادہ جانوروں میں ہیں، ہم سے زیادہ جانور. پھر ہم کبھی جانور سے بہتر نہیں ہو سکتے. اگر ہم انسان ہیں، تمام صرف جانور سے نہیں، ہر اللہ کی مخلوق سے، ہر اللہ کی مخلوق سے اگر بہتر ہونا ہے تو ہمارے اندر فرشتوں جیسی صفت ہونی چاہیے. اور فرشتوں جیسی صفت خالی آرزو کرے یا سوچے یا معلومات حاصل کرے تو نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور کوشش ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس ہمارے آنکھوں میں پردہ ہے یا ہمارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کوشش کریں. اسی لیے اس کے لیے اللہ سے مدد مانگ کے نکل جانی چاہیے. جب اللہ کی سے مدد مانگتے ہوئے جب ایک چھوٹی بات جیسا بھی کوشش شروع کرے تو اس کے بعد اللہ راستے کھولتا ہے، اس کے بعد دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوتا ہے. اور دنیا میں جب آ کر ہم اس مقصد کو پورا کرتے ہیں جو اللہ چاہ رہا ہے تو آخرت ہماری کامیاب ہوتی ہے. ورنہ پھر دنیا میں جیسے جانور کا حال ہے ویسے ہی اللہ ہماری حفاظت کرے، ویسا نہ ہمارا حل نہ ہو جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.